السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس روایت کو ہم پڑھیں گے مشکات شریف میں کتاب الصوم میں دوسری فصل میں یہ حدیث آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے شیطان اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، تاکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، تاکہ یہ جو آؤٹ سائڈ انفلوئنس ہے، وسوسے ہیں، باہر سے عجیب و غریب سی برائیوں کی طرف ابھارنے کے جو طریقہ کار ہیں وہ بہت منیمائزڈ ہو جائیں، اور انسان کو پتہ ہو جائے کہ اب وہ جن برائیوں کی طرف رغبت کر رہا ہے یا نیکیوں سے دوری کر رہا ہے وہ اس کے نفس کی خرابی ہے۔ مزید برآں فرمایا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ میں داخل ہوں، اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، یعنی بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ مزید برآں فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مار رہی ہے، چاہتی ہے کہ اس کے بندے جنت کا راستہ اختیار کریں اور جنت میں داخل ہوں، اور جہنم سے بچیں، اس لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اے خیر کی طلب کرنے والوں متوجہ ہو، یعنی وہ لوگوں جو خیر چاہتے ہو، خیر مانگتے ہو، خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، سیدھی راہ اختیار کرنے جاتے ہو، اب آپ لوگ متوجہ ہوں، یعنی آپ کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں کہ خیر پر چلنے میں آپ کو دشواریاں کم سے کم ہوں گی۔ بس اب ایک ہی محاذ پہ لڑنا ہے، وہ نفس کا محاذ ہے۔ باہر کے تمام محاذ بند کر دیے گئے ہیں، اب اندرونی خانہ جنگی ہوگی کہ آپ کے نفس سے آپ کی روحانیت کا ٹکراؤ ہوگا، اور آپ کے نفس کا یہ سر چڑھتا جو ایک غرور تکبر ہے، اس کو اب آپ کو توڑنا ہوگا اور رب کی طرف آنا ہوگا اور گناہوں کے راستے سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ اے خیر کے طلب کرنے والے متوجہ ہو، اور اے شر کے طلب کرنے والے بند رہ، یعنی کہ وہ جو نفس ہے نا، جو شر کی طرف ابھارتا ہے انسان کو، تو دن بھر کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کر ایک طریقے سے تو نفس پر آپ نے یوں گرا باندھ دی کہ تو بڑی خواہشات کرتا پھرتا ہے، چل تیری اس خواہش کے منہ کو کس دیتے ہیں۔ دوسری طرف وہ چیزیں جو عام دنوں میں حلال ہیں، وہ روزے میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے، تو ان چیزوں سے نفس کو جن کو تقویت ملتی ہے، شہوت ہو گئی، لذت ہو گئی، ان سے آپ نے اسے روک کے رکھا ہے، اور اس کی لذت کا رخ آپ نے روحانیت کی طرف موڑا ہے کہ نمازیں پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر اذکار ہوں، اور اسی طرح اچھی صحبتیں ہوں، اچھی باتیں ہوں، اچھی سنگتیں ہوں، اچھا ماحول ہو، گالی گلوچ سے بچا جائے، بری باتوں سے بچا جائے، اچھے لوگوں میں بیٹھا جائے۔ اب اس طرف آپ متوجہ ہو رہے ہیں، نفس کو روک رہے ہیں۔ یہ ہم نے کرنا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں بھی نفس کو فیڈ کرتے ہیں، روح سے دور رہتے ہیں۔ فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، مزاحیہ شوز دیکھیں گے، بیٹھ کے خبریں دیکھیں گے، الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں گے، اور دن گزار لیں گے، روزہ ہو گیا جی۔ یعنی وہ وقت جو کوالٹی ٹائم ہم نے دین میں محنت کرنے کے لیے گزارنا تھا، وہ ہم نے دوسری جگہ گزار دیا، تو نفس پر تو کوئی اثر نہیں پڑا، وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہے آرام سے صوفے پہ، وہ کہتا ہے مجھے کیا تکلیف ہے، یہ تو وہی کر رہا ہے جو مجھے چاہیے۔ تو رمضان پورا ہوگا تو I will be back to the way I was before, because anyway I'm doing everything that I was doing before۔ تو کیا فرق پڑا، پہلے بھی جو گناہ کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، پہلے بھی جو وقت ضائع کرتا تھا اب بھی کر رہا ہوں، مجھ پر تو کوئی فرق نہیں پڑا، میری صحت تو ویسی ہی ہے۔ کمال تو ہوتا کہ جب سب چیزیں بند کر دی گئی ہیں تو یہ میرا منہ بھی کستا اور مجھے روحانیت کے رنگ میں رنگتا کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، مجھے رنگ میں رنگتا روحانیت کے، مجھے اٹھاتا امارہ سے اور لے جاتا لوامہ میں، تاکہ پھر میں لوامہ سے ملہمہ سے مطمئنہ کی طرف راجع ہوتا، اور مطمئنہ پر پہنچ کر ٹھہراؤ اختیار کرتا کہ میرا رب کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میں اس سفر پر نکل پڑتا، پر افسوس اس نے تو وہی کیا جو میں کرتا، تو نفس تو بیٹھا ہے آرام سے۔ تو فرمایا کہ اے شر کے طلب کرنے والے بند رہے۔ تو اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم باقیوں کو تو اللہ نے ساری انفلوئنس بند کر دیے، اب ہم اسے بھی بند کر دیں، اس کے منہ کو بھی کس دیں۔ اور فرمایا اور اللہ کے لیے آگ سے آزاد ہونے والے ہیں، یعنی محنتیں کریں گے، اپنے رب کو راضی کریں گے، اسے خوش کریں گے، اس کی تابعداری کریں گے، اپنے آپ کو سدھاریں گے، نیکی کا راستہ اختیار کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی دے اور جنت کے پروانے انہیں دے۔ اور فرمایا اور ایسا ہر رات ہوتا ہے، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اسے امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، امام احمد نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ تو کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے، مشکات شریف میں دوسری فصل میں موجود ہے، روزوں کے بیان کے ضمن میں۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں یہ حدیث مبارکہ بھی آئی ہوگی، اس کی کچھ فہم بھی آئی ہوگی، اور نیکیوں کی طرف محنت کرنے، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کی چاہ بھی پیدا ہوئی ہوگی، اور کوشش یہ کرنی ہے ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، روزمرہ زندگی کے معاملات صحیح طریقے سے ہم نے نبھانے ہیں، ادا کرنے ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ہم نے زیادہ کنسنٹریشن کرنی ہے، جن کی ضرورت ہے اس وقت، کیونکہ دیکھیں نا اب آلموسٹ 2-3 دن رہ گئے ہیں، آدھا رمضان المبارک ختم ہو چکا ہے، آلموسٹ 40% سے زائد روزے جو ہیں وہ کہیں ہو گئے ہیں، کہیں 40% روزے ہونے والے ہیں۔ تو سوچیں کتنا وقت گزر گیا ہے ایک دم سے، اور کتنا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اتنا ایسا وقت ہو جائے گا کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہوگی کہ رمضان المبارک کب آیا کب چلا گیا، ہم نے اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں ہم نے سمیٹی ہی نہیں، پھر یہ خلش رہ جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان محنت کرے، زیادہ سے زیادہ محنت کریں۔ قرآن کریم آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ قرآن کریم کور ٹو کور پورا دورہ کرنا چاہتے ہیں، پھر دوبارہ اس کا دورہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے بعض لوگ رمضان المبارک میں کئی قرآن کے دورے بھی کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے وقت میں اور برکت دے، آپ کی محنتوں کو قبول کرے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ایصال بھی کرتے ہیں، کثرت سے ایصال کرتے ہیں، اور بہت ساری اور محنتیں بھی کرتے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، مختلف اور دینی کاموں میں محنت کرتے ہیں، چاہے لوگوں کو افطار کرانا ہو، یا کسی کی اور ڈفرینٹ قسم کی مدد ہو، کسی فلاحی ادارے کے تھرو لوگوں کی مدد ہو، کسی کے روزگار میں اس کی پرماننٹ مدد ہو، مختلف کاموں میں مختلف لوگ لگے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور حالات اور زندگی کے واقعات بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور رمضان المبارک کے روزے ہمیں صحیح معنوں میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس نفس سے ہم لڑ سکیں جیسا کہ لڑنے کا حق ہے، کہ نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔